جب تم ہر لمحہ اللہ سے نم آنکھوں سے دعائیں کرتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ تمہارے لیے عرش سے کوئی معجزہ اتر آئے تو تمہاری غموں سے بھری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، تو سنو، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم ہمت نہ ہارو اور نہ غم کرو۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں، اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کا یوں یقین رکھو جیسے فجر کے بعد سورج کے طلوع ہونے کا یقین ہوتا ہے، جیسے رات کے بعد دن کے آنے کا یقین ہوتا ہے۔ یقیناً تم بھی اپنی زندگی میں کسی معجزے کے انتظار میں ہوں گے، تو سنو، جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہتر کوئی منصف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان جاؤ، وہ تمہاری مان جائے گا۔ اللہ کو پکارنے والا کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا۔ تم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا یقین رکھو، جنہوں نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں، اور مجھے یقین ہے میں اپنے رب کو پکار کر کبھی نامراد نہ رہوں گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم مجھے ویسے ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ تم جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ تم جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو کیوں اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ تم جانتے ہو کیوں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت ہاجرہ کو صحرا میں بھی زمزم دیا؟ کیوں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا؟ کیوں حضرت زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں بھی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں ایک چیز مشابہ تھی، یقین۔ ان میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو، خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پر یقین رکھ کے آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو، اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستے بنانے والا ہے، اور جب تم اس کا اچھا گمان رکھو گے تو یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھنا وہاں سے راہیں نکلیں گی جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے نہیں لایا کہ تم مایوس ہو کر ہمت ہار جاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم آج جہاں ہو وہاں بے وجہ ہو؟ تم خود یہاں تک نہیں پہنچے، بلکہ تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ تم نے بے شمار تکلیفیں آج اس مقام تک پہنچنے کے لیے برداشت کی ہیں۔ اتنا سفر طے کر لینے کے بعد آج جب منزل تمہارے سامنے کھڑی ہے تو تم کیوں ہار گئے ہو؟ اتنے کٹھن صبر کے بعد اب جب صلہ ملنے کا وقت ہے تو کیوں راستے میں ہی ٹھہر گئے ہو؟ اٹھو، اب تو سفر ختم ہونے کو ہے۔ اب تم منزل کے نہیں بلکہ منزلیں تمہاری منتظر ہیں۔ اب تمہیں معجزوں کا نہیں بلکہ معجزوں کا تمہارا انتظار ہے۔ اب کن تمہاری ایک آخری دعا کا ارادہ باندھتے ہوئے ہے کہ یہاں تم مانگو اور وہاں تمہیں تمہاری منہ سے نکلی پہلی فریاد نواز دیا جائے۔ اب صبر کے زمانے گزر گئے، اب صلے کا وقت ہے، اب قبولیت کا وقت ہے، اب مسافتیں ختم ہونے کو ہیں، اب آنسوؤں کے مسکراہٹوں میں بدلنے کا وقت ہے۔ کسی اور کا نہیں، اب یہ تمہارا وقت ہے۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے تو پھر اس دل کو منا لو، یقین اور اس کے رضا میں راضی کر لو۔
وہ یقیناً تمہیں وہ سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ کبھی کبھار بس ایک دعا ہی سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، خاص طور پر جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا۔